میرے پاکستانیوں، ہمارا مقصد یہ بریفنگز کا جو عوام کے سامنے ہم کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو مسلسل آگاہ کریں کہ یہ جو کرونا کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کا موقف کیا ہے، ابھی کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح ساری دنیا میں یہ ایک نیوز کے اوپر صرف ایک ہی چیز ہے، کرونا، اور یورپ کے اندر جس طرح کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، امریکہ میں جیسے حالات ہیں، تو جو ایک نئی چیز چل رہی ہے جو پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ اب وہ ملک جدھر دن میں 500 لوگ مر رہے ہیں اور امریکہ جدھر تقریباً 2000 سے زیادہ دن میں لوگ مر رہے ہیں، وہاں اب جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ کہ کیا ایک طرف ہم نے کرونا سے بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور دوسرا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک معاشرے پہ جو اثرات آ رہے ہیں معاشی طور پہ، جو لوگوں کے حالات اب مشکل حالات میں گھروں میں بند ہیں، تو یہ ایک پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے، کتنا لاک ڈاؤن کم کیا جائے، کتنا لاک ڈاؤن کھولا جائے، اور پھر کرونا سے بھی اپنے لوگوں کو بچایا جائے۔ تو یہ ساری جگہ پہ چل رہا ہے، اور ان ملکوں نے جدھر ابھی بھی کئی 500-600 لوگ دن میں مر رہے ہیں، انہوں نے بھی اب لاک ڈاؤن کے اندر فیصلہ کیا ہے کہ کمی لے کے آئیں، کئی چیزیں کھول دی ہیں، دکانیں کھول دی ہیں، آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ لوگ باہر نکل سکیں۔ اب پاکستان، ہمارے اب تک جو میں نے آج پتہ چلا ہے تو اب تک ہمارے 192 لوگ اس وائرس کی وجہ سے بدقسمتی سے فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس کا پھر سے مقابلہ کر لیں ان ملکوں سے، امریکہ میں جدھر 40,000 لوگ اس وقت مر چکے ہیں کرونا کی وجہ سے، اور اٹلی، اسپین جدھر 20 ہزار سے اوپر لوگ مر چکے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب یہ ملک سوچ رہے ہیں کھولنے کا، لاک ڈاؤن کم کرنے کا؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں یہ لاک ڈاؤن چل نہیں سکتا انڈیفینیٹلی، مطلب کہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنی دیر کے بعد یہ قابو پا جائیں گے اس کے اوپر، کسی کو بھی نہیں پتا۔ آج جو بھی دنیا سوچ رہی ہے، آج جو بھی وہ سوچ رہی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا، 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا، اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آج نیچے بھی آ گیا، کیسز نیچے بھی آ گئے، تو یہ بھی نہیں پتا کہ 1 مہینے کے بعد پھر اوپر جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ساری اب قومیں سوچ رہی ہیں کہ ہمیں ایک طرف تو لوگوں کو لاک ڈاؤن کر کے بچانا ہے اس وائرس سے، لیکن دوسری طرف اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے حالات بھی اس طرف لے کے جائیں کہ ہماری ملک چلنا شروع ہو۔ تو میں اب پاکستان کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ سیمنٹ انڈسٹری سے شروع کریں، اور پہلے وہ ہم نے کھولی سیمنٹ انڈسٹری، پھر ہم نے کنسٹرکشن اب کھول دی ہے، اور ہم اب سوچ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ، اور یہاں حماد اظہر بیٹھے ہوئے جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو صبح میٹنگ ہوتی ہے اسد عمر کرتے ہیں، یہ جو ہمارا نیشنل سینٹر بن چکا ہے کمانڈ اینڈ آپریشن کا، اس کے اندر سارے صوبوں سے ڈسکس کر کے تو اب ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے ملک کو آگے چلا سکتے ہیں۔ میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ باقی مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں ان کو مسئلہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی جس طرح مشکل میں اب پھنس گئی ہے اور حالات برے ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے بچانا ہے، اور غربت اور بھوک سے۔ تو ہمارا چیلنج ان سے زیادہ بڑا ہے، اور اس لیے ہم اپنے ملک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسلسل آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے اسد عمر بھی آپ سے بات کریں گے جو کہ نیشنل کمانڈ میں
سارے صوبوں سے کوآرڈینیشن کر کے چل رہے ہیں. حماد آپ کو انڈسٹری کا بتائیں گے. جو ہمارے پاکستانی باہر پھنسے ہوئے ہیں اور یہ ہم سب کو بڑا تکلیف ہے کہ ہم ان کو جلدی ملک میں نہیں لا سکتے, اس کے لیے معید آپ کو بات کریں گے. ڈاکٹر فیصل آپ سے, جو کہ اس وقت کرونا کہ کس طرح پاکستان میں جا رہی ہے, اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کیسے جا رہا ہے, اور ڈاکٹر فیصل کہ یہ بھی کہ آگے اگلے مہینے تک کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات ہوں گے. اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے جو متاثر ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو اس میں جو ہم ڈونرز ہیں, ہمارے بڑے لوگ خیرات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ کہ ہم کدھر مدد کر سکتے ہیں. تو ہم ایک پورا وہ جو پورٹل اپنا احساس راشن پورٹل جو ہم اب لانچ کیا ہے, احساس راشن پورٹل, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں غریبوں کے لیے, جو خیرات دینا چاہتے ہیں, جو کمپنیز, جو ملٹی نیشنلز جو بھی مدد کرنا چاہتی ہیں, ایک طرف وہ دینا چاہتی ہیں اور دوسری طرف ہم جو مستحق لوگ ہیں ان کا پورا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو بڑا اس کو متنازع کیا جا رہا ہے, جو ٹائیگر فورس ہے ہماری, اس ٹائیگر فورس یہ ایک رضاکار فورس ہے, ان کو کسی کو پیسے نہیں ملیں گے. ایک تو مجھے اپنی اپوزیشن پہ کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے, وہ ہر جگہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیسہ انوالوڈ ہے. یہ رضاکار فورس ہے, یہ پیسے نہیں, یہ ملک میں جذبہ رکھ کے آئے ہیں یہ لوگ, یہ ہماری مدد کریں گے. یہ جن ہم نہیں پہنچ سکتے یہ وہاں جا کے لوکیٹ کریں گے کون سے لوگ ہیں جو مستحق ہیں, اور ان کو بھی پورٹل پہ ڈالیں گے. ان کو کام ہوگا, پیسے ان کو نہیں دیں گے, یہ ان کو پورٹل پہ ڈالیں گے. یہ جو ہمارا بن رہا ہے, جو کوآرڈینیٹ کرے گا, جو کنیکٹ کرے گا, جو بھی پیسے جو بھی راشن دینا چاہتا ہے, اور جو مستحق لوگ ہیں یہ صرف ان کو اکٹھا کریں گے. کوئی اس میں یعنی صرف یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہماری رضاکار فورس ہے یہ صرف ملک میں مدد کرے گی تاکہ یہ اثرات جو لاک ڈاؤن کے ہیں یہ بڑے لوگوں کے اوپر, خاص طور پہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کے بڑے مشکل حالات ہیں, تو ان کی مدد کے لیے. میں دوسری چیز جو بات کرنا چاہتا ہے آج, وہ اس کے اوپر بھی کئی جگہ کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ باقی مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کر دی ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہم نے مسجدیں بند کی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم ایک آزاد قوم ہیں. مجھے بڑا برا لگا جب میں نے دیکھا کہ ہماری پولیس ڈنڈوں سے مار رہی ہے جو لوگ لاک ڈاؤن کو توڑ رہے تھے. کئی شہروں کے اندر ڈنڈے مار رہی ہے لوگوں کو. اور پھر میں نے تصور کیا کہ ہمارا رمضان ایک عبادت کا وقت ہے, ہماری قوم مسجدوں میں جانا چاہتی ہے, عبادت کا ایسا ٹائم ہے کہ لوگ اللہ کے قریب, اور لوگوں کا ذہن بنا ہوا اس طرف. اب کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں, اور کیا اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو پھر پولیس نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی؟ یہ ایک آزاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. آزاد معاشرے میں ہم لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں, اور آزاد معاشرے میں لوگ اپنی آزاد سوچ سے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں ہے. میں آج اس ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا کی جنگ ہے یہ سارا ملک لڑ رہا ہے. یہ کوئی فرق نہیں کرے گی امیر غریب میں, طاقتور کمزور میں, یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ساری قوم خود اس جنگ میں شرکت کرے, تب جیتی جائے گی. اگر لوگ نمازی جانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو روکتے ہیں اور ہم پھر پولیس کھڑی کرتے ہیں, پھر ہم جیلوں میں لوگ ڈالتے ہیں, یہ آزاد قوم ایسی حرکتیں نہیں کرتی. ہم کیا کرنے لگے ہیں, اور ہم نے کیا ہے, ہم نے علماء سے ملاقاتیں کی, ہم نے پہلے ان سے بڑی دیر تک مشاورت کی,
प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनके साथ बैठ के फिर एक पूरा एक तय किया कि क्या शराइत होंगी जिस तरह जिन शराइत के ऊपर हम मस्जिदें खोलेंगे। 20 नुकात के ऊपर सारे उलमा ने साइन किया और उसमें यह है कि हम वो सारी जो हम फैक्ट्रियां खोलेंगे या जो हम ये कंस्ट्रक्शन में खोलेंगे, हर को हमने कहा हुआ है जो भी फैक्ट्री का मालिक होगा या जो कंस्ट्रक्शन साइट का जो भी इंचार्ज होगा, हमने सबको के लिए SOPs यानी हमने उनको ये बताया हुआ कि क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। उसी तरह हमने अपने उलमा के साथ बैठ के फैसला किया है कि जब अगर लोग मस्जिद में जाना चाहते हैं तो ये उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो 20 नुकात है। मैं तो अपने सारे जो पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। ये बाकी दुनिया में ऐसे और भी मुसलमान मुल्कों ने ये कहा हुआ अपने लोगों से कि घर में बैठ के इबादत करें, लेकिन अगर आपने मस्जिद में जाना है तो ये अपने ज़हन में डालना है कि आपने इन शराइत के ऊपर पूरा अमल करना है। और अगर खुदा ना खास्ता इसके ऊपर अमल नहीं होगा और अगर ये फैलती है रमज़ान के अंदर किसी मस्जिद के अंदर ये वायरस फैलती है, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा कि फिर हमें अपने ये फैसले से पीछे हमें, और ये साइन किया हुआ ये जो 20 नुकात के अंदर कि अगर ये फैलती है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेंगी। और कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हों। तो इसलिए मेरी उम्मीद ये है कि जितने भी हमारे जो भी मस्जिदों में जाएंगे